الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو حدیث طیبہ ہے، اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کی نماز کے اندر قرات اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا کتنا ضروری اور لازم ہے، اس چیز کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ بیان فرمایا۔ اس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ تو جیسے ہی قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور قول بھی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا تذکرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے، کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، یہ کون سا درجہ ہے سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر مطلقاً قرات کرنا قرآن مجید کی یہ فرض ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو چاہے وہ سورت ہو، کوئی بھی چیز قرآن میں سے جو پڑھی جائے گی قرات جس کی جائے گی وہ فرض ہے۔ اور دوسری جو سورہ فاتحہ ہے اس کا نماز کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم پڑھو قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے۔ اب جتنا آسان لگے قرآن پڑھنا، اس میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے اور سارا قرآن شامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں سے جہاں سے بھی تمہیں آسان لگے وہ پڑھنا، تو اس سے مطلقاً قرات فرض قرار پائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا، قرآن پاک کی آیت کو بھی اور حدیث مبارکہ کو بھی، اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل اس طرح ہوگا کہ قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے ہم مطلق قرات کو فرض قرار دے دیں گے اور حدیث مبارکہ کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی قرات کو ہم واجب قرار دے دیں گے۔ اس پر دلیلیں اور بھی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ حدیث مبارکہ امام ابو داؤد لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ اور اپنی نماز کو دوبارہ ادا کرو۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے، پھر نماز ادا کی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور اپنی نماز کو دوبارہ ادا کرو۔ جب دوسری بار ادا کر کے آئے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ نماز کو ادا کرو۔ جب تیسری دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنی نماز کو دوبارہ ادا کرو۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی فرما دیجئے کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پوری نماز کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا کہ تم اطمینان کے ساتھ سارے ارکان ادا کرو۔ اور شروع میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم تکبیر تحریمہ کہہ لو تو اس کے بعد جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگے وہ تم پڑھو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں بھی سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں فرمایا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلقاً قرات کا ذکر فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلق قرات کرنا فرض ہے۔
اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ، کہ اس کی نماز ہی نہیں جو نماز کے اندر قرات نہیں کرتا. تو اس سے بھی قرات کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور اکیلا سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ نے اس کی افادیت کا ذکر فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر، جو آج کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں جو بشخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا. تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہم سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیں گے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا اب وہ شخص جو امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، مقتدی بن کے نماز ادا کر رہا ہے، وہ شخص اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، جسے قرات خلف الامام بھی کہا جاتا ہے، کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ کیسا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ یا قرآن پاک کی کوئی اور سورت یا آیت پڑھنا امام کے پیچھے یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. امام کے پیچھے کھڑا ہو کے کوئی مقتدی قرات نہیں کرے گا. اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور سنو. اب جب امام قرات کر رہا ہے تو پھر خاموش رہنے کا حکم ہے. جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، جب قرآن کی آگے کوئی سورت پڑھی جا رہی ہے یا کوئی آیات ان کی تلاوت امام کر رہا ہے، تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے، پیچھے قرات نہ کرے. اس پر حدیث مبارکہ میں بہت سے دلائل موجود ہیں. ترمذی شریف میں ہی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ کے پیچھے ایک شخص نے قرات کی، یعنی نماز حضور ادا فرما رہے ہیں اور پیچھے ایک شخص نے قرات شروع کر دی. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرات کی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کر رہا ہے. یعنی قرآن حضور پڑھ رہے ہیں اور پیچھے یہ بھی پڑھ رہا ہے. تو اب امام اگر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھی جا رہی ہے، پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جہری نمازوں میں آپ کے پیچھے قرات سے باز آ گئے. یعنی اب جو جہری قرات جس میں کی جاتی ہے، فجر ہے، مغرب ہے اور نماز عشاء ہے، ان نمازوں میں لوگ باز آگے نہیں پڑھتے تھے. اب رہی سری نمازیں، ظہر اور عصر کی نماز، اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ ہے وہ مطلق ہے، تخصیص نہیں کی گئی کہ اس نماز میں پڑھنا ہے، اس میں نہیں پڑھنا. جب قرآن پڑھا جائے، مطلقاً فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. اب قرآن چاہے فجر میں پڑھا جائے، چاہے ظہر میں پڑھا جائے، چاہے عصر میں پڑھا جائے، خاموش ہی رہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.